بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ان کو 5 سال کے لیے ایکسٹینشن ملی. 5 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن مل گئی ہے، جس کے بعد 5 سال کا ذکر ہر طرف ہونے لگا کہ 5 سال کے لیے کوئی نیا نظام لایا جا سکتا ہے، 5 سال کے لیے کوئی نیا سسٹم آ سکتا ہے، 5 سال کے لیے صدارتی نظام آ سکتا ہے، 5 سال کے لیے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ سکتی ہے، 5 سال کے لیے یہ، 5 سال کے لیے وہ. لیکن کہانی اب بالکل مختلف ہو گئی. اس کے اندر ایک نئی چیز سامنے آ گئی، نیا اینگل، اور مارکیٹ کے اندر ایک نئی خبر آ گئی ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ اب معاملہ 5 سال کا نہیں ہے، بلکہ اب 10 سال کا ہو گیا ہے. اب یہ 10 سال تک چیز چلے گی، 10 سال تک یہ معاملہ ہوگا، اور اس کے لیے پورا فارمولا بنایا جا رہا ہے. اور یہ بات موجودہ سیناریو صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ تو اب کلیئر کٹ انداز میں بتا چکی ہے، ان کے نالج میں لا چکی ہے کہ آپ ناکام ہیں. یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ 14 اگست کے موقع پر ان کو بڑے ایوارڈز دیے گئے، ان کو تمغے دیے گئے. کسی کو کوئی تمغہ، کسی کو کوئی تمغہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ تمام چیزیں دی گئی. لیکن لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ یہ جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز جن کو یہ تمام کے تمام ایوارڈز ملے، کیا یہ ناکامی کی وجہ سے ملے؟ کیا یہ فیلئر کی وجہ سے ملے؟ کیا یہ ان کی سسٹم کولیپس کرنے کی وجہ سے ملے؟ کیونکہ ان لوگوں نے تو سسٹم کو بٹھا دیا، اس کا پٹھا بٹھا دیا، سسٹم تو بالکل کولیپس کر گیا، ناکام ہو گیا. تو کیا اس وجہ سے ان کو یہ سارا کچھ ملا، ایوارڈ ملا، ان کو یہ تمغہ ملا؟ کس بات کے اوپر ملا؟ تو لوگ اس کے اوپر سوال کرتے رہے. تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ سسٹم ہی فارغ ہو گیا، کولیپس ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور یہ اب چل نہیں سکتا، تو اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے بہت سارے اس وقت آپشن ہے. ایک آپشن یہ سامنے آیا، اور محسن نقوی نے اس کا ذکر بھی کیا تھا. اب یہ انتہائی اہم ترین ایک آپشن ہے. باقی آپ کو بتائے اس میں عمران خان کی واپسی، نیشنل گورنمنٹ، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ، یا پھر ڈائریکٹ ملٹری رول، 111 بریگیڈ، مارشل لاء، یہ تمام چیزیں. لیکن محسن نقوی نے جب بات کی کہ جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس نہ صرف ایک پارلیمانی نظام موجود ہے، پارلیمنٹری سسٹم موجود ہے، بلکہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس اور بھی بڑے نظام ہیں. جب ان کی جانب سے یہ بات کی گئی تو اس نے سب کو الرٹ کر دیا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب الرٹ ہو گئے. یہیں سے اصل میں وہ پیغام سامنے آیا، یہیں سے وہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کے اندر ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نافذ کیا جا سکتا ہے. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یہاں پر انسٹال کیا جا سکتا ہے. تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اب یہ بات تو طے ہے کہ جنرل عاصم یہاں سے وہ جانا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، ایوان صدر میں عہدہ صدارت سنبھالنا چاہتے ہیں، وہاں پر براجمان ہونا چاہتے ہیں. اور یہ پچھلے 1-1.5 سال سے یہ معاملہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوئی. آج بھی یہی ان کے ذہن کے اندر موجود ہے کہ کسی طرح سے اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس میں جنرل عاصم کو، فیلڈ مارشل کو صدر بنا دیا جائے، اور وہاں سے بیٹھ کے یہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ پر سیٹ اپ کو، رجیم کو، گورنمنٹ کو آپریٹ کرے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر فیلڈ مارشل نے، جنرل عاصم نے صدر بننا ہے تو اس کی لیجٹمیسی کہاں سے آئے گی، کیسے ملے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کو آپریٹ کرنا ہے، گورنمنٹ کو چلانا ہے، گورنمنٹ کو رن کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات پر ایک ایسا آدمی چاہیے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو. یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا احساس ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا آئیڈیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا اندازہ ہے. اس کے لیے دیکھیں یہ تمام کے تمام آپشن اس وقت، اب کون اس وقت وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا؟ تمام کے تمام آپ سامنے کے لائن میں لگے ہیں، جس میں بلاول بھی ہے، مریم بھی ہے، اور اس میں نواز شریف بھی ہے.
शहबाज शरीफ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, उसमें जरदारी भी है, उसमें बाकी लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, और अभी हमजा को तैयार किया जा रहा है। शहबाज शरीफ हमजा को तैयार कर रहा है कि किसी तरह से उसको ये इक़्तिदार मिल जाए और वो आके बैठ जाए। यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त, ये जब से इनको पता चला है कि इस्टेब्लिशमेंट एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहती है, तो अगर उन्होंने कहा कि ठीक है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसमें हमारी अकोमोडेशन, हमें अकोमोडेट किया जाए, हमें किसी तरह से एडजस्ट किया जाए, और अगर आपने अकोमोडेट करना है, एडजस्ट करना है, तो उसमें आप सदर बन जाते हैं तो हमें वहाँ पर वजारत उस्मा दे दी जाए, हमें वहाँ पर वज़ीर आज़म की पोस्ट दे दी जाए। ये इसके ऊपर अब बाकायदा निगोशिएट किया जाता है, डील होती है कि अगर आप इसके ऊपर मान जाते हैं तो ठीक है, पर हम भी सरेंडर कर देंगे, हम भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हक़ में वोट दे देंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये नाकाबिल कबूल है, उनके लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने ये कहा अगर हमने ये सारा कुछ करना है तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्सियत जो कि आके इक़्तिदार के ऊपर बैठे या गवर्नमेंट के ऊपर बैठे, जो कि आवाम के अंदर मकबूल हो, आवाम में उसका कोई ना कोई इमेज हो और मकबूलियत हो, फिर उसके पास एक आप समझें कि मैंडेट भी हो, आवाम के सपोर्ट भी हो। ये तो नहीं इनको ला के फिर वही नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर फारिग हो चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तो इनको लाने का कोई मकसद नहीं, इनको लाने का कोई मतलब नहीं। ये यहाँ से पैगाम किया तो इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया कि इनको ला के हमने फिर वही काम करना है, हमने वही चक्कर काटना है, तो बेहतर है कि इसकी जगह हम इमरान खान को ला के बिठा दें, ताकि इमरान खान के आने से कम से कम एक जो लेजिटिमेसी का फैक्टर है, एक जो लेजिटिमेसी की चीज़ है, वो तो हमें मिल जाए, उसकी वजह से हमें ये आसानी हो जाए, उसकी वजह से हमारे मामलात ठीक हो जाए। तो यहाँ से एक फार्मूला निकाला गया है कि क्यों ना इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को 10 साल के लिए 10 ईयर्स यहाँ पर ला के बिठा दिया जाए, उसमें जनरल आसिम को सदर बना दिया जाए और इमरान खान के साथ नेगोशिएट करके, बात करके उन्हें भी साथ में वज़ीर आज़म बना दिया जाए। और ये फिर जो सिस्टम है, ये फिर जो एक आप समझे पार्टनरशिप है, इसको फिर 10 साल के लिए कंटिन्यू किया जाए, और उसमें फिर ना इलेक्शन हो, ना उसके अंदर कोई और बात हो। 5 साल के बाद इलेक्शन भी हो तो वो भी प्रेसिडेंट के हक़ में हो जाए। तो ये अब रास्ता फार्मूला इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्रेजेंट किया गया।